بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. وقال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم سامعین خطبہ جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 12واں مہینہ ہے، دسمبر کا مہینہ۔ شمسی کیلنڈر کی شروعات جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے اور دسمبر کے مہینے پر یہ سال ختم ہو جاتا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا حصہ اس ماہ دسمبر کو بہت ہی عظمت والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ جن میں عیسائی ہیں بالخصوص، اور پھر یہود ہیں، اور پھر اسی طرح نام نہاد مسلمان بھی ہیں۔ اس مہینے کو اس لیے اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک نظریہ ہے، ان کا ایک خیال ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اسی مہینے میں سولی دی گئی تھی، صلیب پر انہیں چڑھا دیا گیا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں
آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ماننے والوں میں ہمیں پیدا کر دیا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مالک الملک نے اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے ہمیں پیارے رسول کی پیاری امت میں اور آپ کی شریعت کے ماننے والوں میں پیدا کیا ہے. جو ہمارے درمیان میں عیسائی موجود ہیں, ہمارے درمیان میں یہود بستے ہیں, ہمارے درمیان میں دوسرے مذاہب کے پیروکار زندگیاں بسر کر رہے ہیں. یہود حضرت موسیٰ کی پیروی کرنے والے, عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے, لیکن سلسلہ نبوت کی شروعات ہوتی ہے حضرت آدم سے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اس سلسلۃ الذہب کو اس لیے چلایا تاکہ انسان دنیا میں بسنے والے وہ سیدھی اور سچی راہ اختیار کر لیں, وہ گمراہی کے راستے سے بچ کر اس راستے کو اپنا لے جو راستہ انہیں کامیابی تک پہنچاتا ہے, خدا تک پہنچاتا ہے اور خدا کو خدا سے ملاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری و ساری کیا. حضرت آدم سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا. بہت سارے اولو العزم برگزیدہ اور بڑے بڑے پیغمبر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, بڑے بڑے پیغمبر, حضرت داؤد علیہ السلام, اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ رب العالمین نے امت کی ہدایت کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے, قیامت تک آنے والی انسانوں کی رہبری کے لیے پیدا کیا, بھیجا, مبعوث. آپ کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انجیل کو انہیں عطا کیا اور اولو العزم پیغمبر ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں بعض کو بعض پیغمبروں پر جزوی اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے, برتری عطا فرمائی ہے, بڑھوتری عطا فرمائی ہے. بہت سارے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, مگر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ رب العالمین کی جاری سنت کے خلاف تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ انسان کا وجود ہوتا ہے مرد اور عورت کے ملنے سے، ان کی مباشرت سے. ایک جاری طریقہ ہے، سنت ہے اللہ رب العالمین کی. لیکن اللہ رب العالمین قادر مطلق ہیں، قدرت والے ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مرد عورت ہی کے ذریعے سے انسان کو وجود بخشے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. نہ وہاں مرد کا کوئی دخل، نہ وہاں کوئی عورت کا دخل. عورت اور مرد کا تصور ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو، آدمیت کو، حضرت آدم کو، انسانوں کے ابا کو اس طرح پیدا کیا کہ نہ وہاں مرد کا کوئی دخل، کوئی عورت کا دخل. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرے اور اپنا حکم جاری کرے، صرف لفظ کن سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے والد ہیں حضرت عمران اور بھائی حضرت ہارون. عمران کی بیٹی ہارون کی بہن حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھی. یہ کنواری ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتے ہیں. فرشتے کے ذریعے سے آپ کے بدن میں، آپ کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، حمل ٹھہرا دیا جاتا ہے. پھونک مارتے ہی فرشتے کے ذریعے سے حمل ٹھہر جاتا ہے. حمل کے ایام کا وہ زمانہ، تو لوگ آپس میں، قوم والے، خاندان والے، قبیلے والے، ملنے جلنے والے دیکھ رہے تھے. جیسا جیسا حمل کے مکمل ہونے کا زمانہ قریب آیا، ولادت کا زمانہ قریب آیا، درد ذہن ہونے لگے. اس وقت لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ پر الزامات کی بارش کر دی، الزامات کی بوچھار کر دی. لوگوں نے، کسی نے کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ تم تو زانیہ ہو. طرح طرح کے الزامات حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے لگائے. برداشت کرتی رہی، صبر کرتی رہی. لوگوں سے یہ کہا، لم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، کسی نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا، میں پاک ہوں. لوگوں نے نہیں سنا. جب ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی، آپ نے کچھ نہیں کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے، ابھی ولادت ہوئی ہے، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا. قرآن گواہی دیتا ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. لوگوں نے کہا، چھوٹا سا بچہ، گود کا بچہ، یہ کیسے بولے گا، یہ کیسے بات کر سکتا ہے. بات کرنے کے لیے 3-4 سال کی عمر ہونی ضروری ہوتی ہے، بچہ بڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ تو معصوم ہے، گود کا بچہ ہے.
یہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ رب العالمین حضرت مریم علیہ السلام کی عفت، ان کی عصمت کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم جس معصوم پر الزام لگا رہے ہو وہ ان تمام الزامات سے بری ہیں۔ بچہ گواہی دیا، بولنا شروع کر دیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے اور مجھے پیغمبری دیں گے، مجھے نبی بنا کر بھیجیں گے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور اللہ تعالیٰ مجھے باعث برکت بنائیں گے، میں باعث برکت ہوں۔ چھوٹا بچہ، گود کا بچہ یہ کہہ رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، اس حیرت ناک واقعے کو لوگوں نے دیکھا، عقل اڑا دینے والا یہ واقعہ تھا، جب اس واقعے کو لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تو لوگ یہ ماننے لگے یہ خاتون، یہ لڑکی، یہ عورت حضرت مریم علیہ السلام پاکیزہ ہیں، پوتر ہیں، ان کی عفت اور عصمت داغدار نہیں ہوئی ہے، پاک و صاف ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہے۔ لوگوں نے تسلیم کر لیا، لیکن زمانہ گزرتا گیا تو لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو بچہ جس کا کوئی باپ نہیں، اس عورت کو، اس کی ماں کو کسی نے چھوا تک نہیں، لم یمسسنی بشرا، کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو ضرور یہ بچہ خدا کا بیٹا ہوگا۔ کس کا بیٹا ہوگا؟ خدا کا بیٹا ہوگا، خدا نے اسے جنم دیا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی نفی کرتے رہے، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، خدا کا نہ باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ قرآن مجید توحید کی سب سے زبردست صورت کو نازل کیا اور بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا، اللہ تو ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسے خاندان کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے، وہ تو اکیلا ہے، اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے، اسے بچوں کی کیا ضرورت ہے، اسے بیوی کی کیوں ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو محتاج ہو جائے گا، خدا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور اس کا کوئی برابر سرابر نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی قدرت تھی، مگر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیے اور اپنا عقیدہ بنا لیا۔ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے۔ جو کوئی بھی اس عقیدے کو مان لے گا، اس عقیدے کو قبول کر لے گا، وہ مشرک ہوگا۔ اور قرآن مجید مشرکوں کے لیے ایک فیصلہ کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور شرک کرنے والے مشرکوں پر ایک فیصلہ قرآن سناتا ہے، وہ فیصلہ ہے لا تشرک باللہ
اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑو مت، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی صفات میں کسی کو داخل کرو۔ اللہ کی طاقت میں اگر کوئی کسی کو جوڑتا ہے تو وہ شرک کرنے والا ہے، اللہ کی ذات میں اگر کوئی جوڑتا ہے وہ شرک کرنے والا ہے۔ اور شرک پر قرآن فیصلہ سناتا ہے، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ساری برائیوں کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے کر، اسے معاف کر کے، اسے پاکیزہ بنا کر جنت کا مستحق فرما دے، جنت کا مستحق قرار دے دے اور جنت میں داخلہ عنایت کر دے۔ لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین بخشتے نہیں ہیں، اس کی مغفرت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ عدل فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ فیصلہ ہے قرآن کا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کرنے والے کو اللہ معافی نہیں دے سکتا۔ لا یغفر، معافی نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ، اور بخشش ہے، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، اللہ جسے چاہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اس کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کے حدود سے یہ لوگ آگے بڑھ چکے۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی یہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں سے فلا تعتدوها، آگے مت بڑھو، اس سے تجاوز مت کرو۔ لیکن لوگوں نے اسے پھلانگ دیا، اس سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش اور بڑھ گئے۔ تو یہ لوگ شرک کرنے والے ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ تو یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین میں سے ہیں، معاندین میں سے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، ایک طرف عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، دوسری طرف یہودی جو حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرنے والے، ان کے معاندین، ان کے دشمن۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہود یہ کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ دونوں نے شرک کیا ہے، دونوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں حضرات پیغمبروں کو جوڑ دیا، مشرک ہو گئے۔ لیکن دونوں کا عقیدہ اور نظریہ ایک، یہ عقیدہ اور نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دسمبر کے مہینے میں سولی دے دی گئی، مگر قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو ایک پیغمبر ہیں، وہ تو ایک برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، انہی کی زبانی یہ کہلوا دیا گیا، یہ بیان کروا دیا گیا، انہی
زبانی یہ اعلان کرا دیا گیا، اس وقت کرا دیا گیا جبکہ وہ گود کے بچے تھے۔ ان کی والدہ نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں۔ 4ویں صدی عیسوی کے اندر عیسوی ایک نوجوان نے ایک مشعل بنائی، جو مشعل بغیر تیل کے جلتی تھی، تیل ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں، اس طرح سے مشعل بنائی جیسے کینڈل ہے۔ حکومت کی سرپرستی اسے حاصل ہو گئی، ایک نئی چیز ایجاد کی اس نے، اور وہ چیز کیسی ہے؟ بغیر تیل کے جلنے والی مشعل۔ حکومت کی سرپرستی حاصل ہو گئی، ہوتے ہوتے وہ عیسائی، حکومت بھی عیسائیوں کی، اس مشعل کو ایک پوتر چیز سمجھنے لگے، مقدس چیز سمجھنے لگے، یہ بہت مقدس ہے، بہت پاکیزہ چیز ہے۔ ہوتے ہوتے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک ڈیٹ بنا لیا۔ شریعت اور حقیقت سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ 25 دسمبر کا دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن بنایا، حالانکہ 25 دسمبر کی اصل کوئی حقیقت ہی نہیں۔ 336 عیسوی میں، 4تھی صدی چل رہی ہے، اس وقت کا یہ نوجوان جب اس نے مشعل ایجاد کی تو اس مشعل کے ایجاد کرنے کی صورت میں وہ ڈیٹ 25 دسمبر کا ڈیٹ تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ڈیٹ بنا دیا گیا، اور اسے مقدس چیز سمجھنے لگے، اور اس دن تہوار کا دن بنایا گیا، مقدس دن، مقدس تہوار کا دن، عید کا دن۔ عیسائیوں کے ہاں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سمجھی جاتی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ ہوا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبریاں ایک دوسرے کو دینے لگے، اور خوشی میں لوگ پھول وغیرہ، گلدستہ وغیرہ دیتے ہیں۔ یہ اس وقت میں چھوٹی سی درخت نما جھاڑ کی شکل میں ایک دوسرے کو دینے لگے، جسے کرسمس ٹری کہتے ہیں، اور اس لالٹین کو، اس کینڈل کو، اس مشعل کو جو بغیر تیل کے جلنے والی، اسے جلانا شروع کیا۔ ایک تاریخی یہ دور ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہوتے ہوتے ایک نعرہ دیا گیا، میری کرسمس کا نعرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، ذرا کان کھول کے سن لیں، میری کرسمس کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہونے کی آپ کو مبارکباد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اس کی آپ کو مبارکباد۔ اس لیے مسلمانوں ذرا کان کھول کے سن لو، اس نعرے کی اور اس بات کو پھیلانا اور ایک دوسرے کو میری کرسمس بول کر خوشخبریاں سنانا مسلمانوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ جیسے جیسے 25 دسمبر کا اس تاریخ کا وقت قریب آتا ہے،
عیسائیوں کے یہاں تو زور و شور سے اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں، سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اپنے گھروں کو بھی سنوارتے ہیں، اپنے دکانوں کو بھی سنوارتے ہیں، اپنے بازاروں کو بھی سنوارتے ہیں، اور تعلیمی اداروں کو بھی سنوارتے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں ڈرامے دکھائے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ڈرامہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو جو سولی دی گئی، سلیب پر لٹکایا گیا، اس طرح کا ڈرامہ، اور ان ڈراموں کے اندر ہمارے بچوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر اسے حضرت عیسیٰ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو حضرت مریم علیہ السلام کا حلیہ پہنا کر اس طرح کا روپ دے کر اسے وہ کرایا جاتا ہے، اور کسی کو ان کے حواری بنا دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہمیں جو سکھایا ہے، وہ توحید سکھایا ہے، اور یہ کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی پیروی کرے گا وہ اسی کا مانا جائے گا، وہ اسی کا سمجھا جائے گا۔ حضرات علماء کرام نے یہ بات درج کی ہے اور لکھی ہے کہ اس طرح کے ڈراموں اور پروگراموں کے اندر مسلمانوں کو شریک ہونا، ان کے بچوں کو شریک کرانا ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا اور بچانا چاہیے۔ اپنے واٹس ایپ پر، انسٹاگرام اکاؤنٹس پر، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، سب ایک دوسرے کو میری کرسمس کا میسج شیئر کرتے رہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ میرے آفس کا ضروری کام ہے، اس کے لیے دینا پڑتا ہے، یہ ان کا یہ ہے، یہ ان کا یہ ہے۔ یہ بہانے ایمان کو سامنے رکھ کر دیکھیے، اسلام کو سامنے رکھ کر دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ ہمارا عمل ایسے وقت میں ہو کہ خدا کرے کہ اس کے بعد ہماری موت واقع ہو جائے، خدا نہ کرے کہ اس کے بعد ہماری موت واقع ہو جائے، تو ہمارا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یا ہم ایمان پر مرنے والے، یا ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والے، یا پھر ایمان کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے؟ میں اپنی بات کو سمیٹ چکا، ورنہ میں تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا، وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری آپ سے گزارش یہ ہے، اپنے ایمان پر مضبوط رہنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، یہاں کسی کو بقا نہیں ہے، نہ یہاں کسی کا جاب باقی رہنے والا ہے، کسی کی نوکری باقی رہنے والی ہے، یا نہ کسی کا پیسہ باقی رہنے والا ہے، کوئی یہاں باقی رہنے والا نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی مخلوق، نہ کسی کا وجود، کوئی یہاں باقی نہیں رہ سکتا۔ باقی رہنے والے اعمال کی کوشش کیجئے، وہ اعمال جو حضرات انبیاء کرام کے توسط سے، خصوصاً پیارے آقا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور ان کی ہدایات سے ہمیں ملی ہیں، یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور مبارکبادیں دیں، ضرور دیں، عیسائیوں کو بھی مبارکباد دیں، کہیں ہم تمہیں مبارکبادی دیتے ہیں اس بات کی کہ تم آ جاؤ، اللہ کو ایک مان دو۔ سورہ اخلاص کی انہیں مبارکبادی دے کر دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے مبارکبادی ہے، اور یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ تو عیسائیوں کو دعوت دیجیے اور بلائیے کہ آئیے اسلام کے حلقے میں آ جائیے، اسلام کے حلقے میں میری اور آپ کی، تمام عالم کے انسانوں کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی مضمر ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی کامل اور اکمل ایمان سے ہمیں سرفراز فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کے شرک سے، کفر سے اللہ ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنت و صفات